اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والرسالت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت سجادیہ ومعاصر البکریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج رضویہ وجود تقویہ ونقاوت نقویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات صلی محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت ولیہ ووسیہ واخیہ فی الدنیا والآخرہ۔ صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ آپ کی صلوات میں ملائکہ شامل ہو جائے۔ صلی اللہ محمد آل حضرت گرامی قدر عاشقان رسول خدا محبان آل با عزیزان سرکار منظوم کربلا، آج عشرہ اولیٰ کی یہ 5ویں مجلس چھٹی آپ پاکیزہ سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے۔ روزمرہ کی طرح ہمارا ان مجالس میں جو عنوان گفتگو ہے وہ ہے اختیار ولایت، اور بحمداللہ روزانہ قرآن کے روح سے میں اس پر گفتگو کرتا ہوں تمام مسلمان بھائیوں کے لیے۔ آج فضائل کم پڑھوں گا کیونکہ آج سے پھر مصائب کی راتیں ہیں اور مصائب آل محمد زیادہ آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے لیے۔ کل ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ چونٹی اگر سلمان کے ہاتھ پہ آئے تو قرآن کا سورہ نمل بن جاتی ہے۔ اس علی کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے پاؤں دوش نبوت پر آئے وہ ابھی تک علی ولی اللہ نہیں بنا؟ آئے ہاں پاک بی بی آپ کو سامر اے بلند تر صلوات پڑھ یا اللہ۔ اور میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہم اپنی آنکھوں سے فرقے کے چشمے اتار کر قرآن کے روح سے اس خانوادے کو پڑھیں اور سمجھیں۔ قرآن جو اللہ کی لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، یہ پیغام وحدت لے کر آئی ہے۔ اللہ کا قرآن ہمیں دلیل کے ساتھ بات کرنے کا حکم دیتا ہے۔ علی ولی اللہ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں پڑھا، علی ولی اللہ ہم نے کسی مجتہد کہنے پہ نہیں پڑھا، علی ولی اللہ ہم نے کسی خطیب کے کہنے پہ نہیں پڑھا، علی ولی اللہ ہم نے کسی ذاکر کے کہنے پہ نہیں پڑھا، علی ولی اللہ ہم نے کسی مسلک کے بغض میں نہیں پڑھا، علی ولی اللہ ہم نے ضمیر پیش کے نہیں پڑھا، علی ولی اللہ ہم نے کسی نیلام گھر میں اپنے ضمیر فروخت کرنے کے بعد دنیا کے مشاہدے کے لیے نہیں پڑھا۔ ہم نے علی ولی اللہ اس لیے پڑھا ہے کہ اللہ کے قرآن میں آیا ہے، نبی کے فرمان میں آیا ہے، غدیر کے اعلان میں آیا ہے۔ ہائے 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 تو جو ہے نا صلوات پڑھی آل محمد پر۔ جناب سید آپ کو زندگی آقا زادی آپ کو صحت و سلامتی دے، ایسے نہیں مل کے بلند تر صلوات پڑھ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، یاد رکھیے گا اس خانوادے سے کسی کا ان کے بغیر گزارا ہرگز نہیں۔ مجھے اللہ اور اس کے رسول کی عزت کی قسم، قدم قدم پہ میرے آقا رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے اپنے بھائی علی کو منوایا ہے۔ بھائی سمجھ کے نہیں، شاید میں سمجھا نہیں سکا، رسول رشتہ دار بن کے بات نہیں کرتا۔ ہائے ہائے میرا نبی اللہ کا نبی بن کر بات کرتا ہے، جو اللہ کہے وہ کہتا ہے، جس سے اللہ روکے روکتا ہے۔ یہ ہے سید الانبیاء، سردار الانبیاء میرے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب رسالہ۔ میں ہر مجلس میں کہتا رہتا ہوں، لوگ ہم الزام لگاتے ہیں کہ صاحب شان حیدر قرار جناب علی علیہ السلام کو نبی سے بڑھاتے ہیں،
خدا کی قسم بڑے دکھ کی بات ہے، خدا کی لعنت ہو اس انسان پر جو میرے علی علیہ السلام کو اپنے نبی سے بڑھائے۔ نانا ہم تو علی علی کرتے ہی اس لیے ہیں کہ تمہیں نبی سمجھ میں آئے۔ آئے ہائے نہیں غور کیا آپ نے؟ ہم تو نبی کا علی کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ تمہیں میرا نبی سمجھ میں آئے۔ منبر سلونی سے پوری کائنات میں واحد میرا علی ہے جس نے کہا ہے تورات والے تورات سے پوچھے، زبور والے زبور سے پوچھے، انجیل والے انجیل سے پوچھے، قرآن والے قرآن سے پوچھے۔ ارے جس علی نے نبی کا لعاب چوس کر قرآن نازل ہونے سے پہلے سارا قرآن سنایا ہے، اس کا نبی جبریل سے بنے گا۔ ہائے 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 نہیں غور کر رہے؟ اللہ اکبر، سمجھانا یہ اللہ یا علی اس کا نبی جبریل سے بڑھے گا۔ ہم نزول جبریل کا انکار نہیں کرتے، کفر ہے نزول جبریل کا انکار کرنا۔ جبریل علیہ السلام آتے تھے، وحی لے کر آتے تھے۔ اگر یہ کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل کے بغیر توجہ نہیں، جبریل کے آنے کی دو وجہ تھی۔ کیا تھی؟ دو وجہ تھی جبریل کی میرے نبی کے پاس نزول کرنے کی۔ پہلی وجہ گواہ رسالت بن کر آتے تھے کہ نبی اپنی طرف سے بات نہیں کہتا۔ تھوڑی توجہ فرمائے گی۔ دوسری بات جناب جبریل اس لیے آتے تھے کہ دنیا کو پتہ چلے نور اور بشر میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اس صحابی کا نام لو جس نے جبریل دیکھا ہو۔ ہائے 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 نہیں غور کر رہے آپ؟ بھائی نبی کے صحابہ کا مقام اپنی جگہ آپ جانتے ہیں، نہ میں کسی کی دل شکنی کرتا ہوں، نہ میں کسی کو معاذ اللہ ان کے جو محبوبین ہیں ان پہ کوئی بات کرتا۔ تو جو ہے باقی گلزار شاہ جی توجہ فرمائے گا۔ جبریل آتے تھے نوری حالت، لاتے تھے نور۔ اب اس سے بھی خاموش ہے تو میں زبردست، لاتے تھے نور جو اللہ کا قرآن تھا، آتے تھے نوری حالت میں۔ تبھی تو ملعون ابو جہل یہ کہتا تھا، توجہ اللہ اکبر، کہتا تھا نعوذ باللہ کوئی وحی نہیں آئی، ہمیں کیا پتا جبریل آتا ہے کہ نہیں، یہ رسول کہتا ہے میرے پاس جبریل آتا ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ بھئی تو کیسے جبریل کو دیکھے؟ تو کافر ہے، وہ روح الامین ہے۔ ہائے 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 پتہ نہیں کوئی سمجھائے کہ نہیں؟ اللہ یا رسول اللہ مولا آپ کو سلامت۔ تو بت پرست، تو لات منات اور عزا کے پاؤں کا سرما آنکھوں میں ڈال کر جوان ہونے والا مشرک اکبر۔ ہائے 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 عباس بھائی تجھے کیا پتا جبریل امین کی عزت کیا ہے؟ اب پتا چلا نبی نے کیوں فرمایا تھا میں علم کا شہر ہوں۔ آئے ہائے نہیں نہ پہنچے، میں علم کا شاعر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، کیونکہ جبریل آتا تھا نور بن کر، دروازہ بھی نور تھا، شاعر بھی نور تھا، قرآن بھی نور تھا۔ آئے ہائے ہائے تو جو ہے نا یہ ہے معیار ولایت۔ جناب سیدہ آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے۔ اچھا جی میں پیر محل والوں کے لیے آج کی اس پاکیزہ مجلس میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ جملہ نہیں تحفہ پیش کرنے لگا۔ انشاءاللہ جملہ نہیں میرے پیارے بھیا، تحفہ پیش کرنے لگا۔ سنی ہونا جرم نہیں، اہل بیت کا دشمن ہونا جرم ہے۔ آئے ہائے ہائے مولا آپ کو صبر رکھے، جیسے مجھے شیعہ پیار کرتے ویسے میرے سنی بھائی، میں نے میڈیا پر بیٹھ کر اپنے نبی کے ختم نبوت کا مقدمہ لڑا ہے، اپنے نبی کے نور ہونے پر ان کے بڑے بڑے بتوں کو گرایا ہے، اپنے نبی کے معصوم ہونے پر جو کائنات کے جاہلوں کو پیغام دیا ہے۔ رب علی کی قسم اگر پوری کائنات سے میرا مصطفیٰ ہٹا دو تو صرف ابو جہل رہے گا۔ ہائے 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 حیدر حیدر حیدر، کیا جانو شان رسالت کیا؟ تحفہ سنیے
پاک بی بی آپ کو سامنے، میری گھڑی پہ نظر ہے، میں آپ کی داد دیکھ کے زیادہ لمبا نہیں کروں. مخدومہ کونین آپ کو سلام رکھے. تحفہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے، حضور کے پاس آتے تھے، وحی لے کر آتے تھے. ہمیں اختلاف اس سے نہیں ہے کہ جبریل نہیں آتے تھے، ہمارا اختلاف تم سے اور ہے. جب آپ کہتے ہو نا جبریل پڑھاتے تھے، آپ کی محبت آپ کی تھی. جبریل نبی کو معاذ اللہ درس دیتے تھے، اس پر ہمیں بہت اختلاف ہے. پڑھایا اس سے جاتا ہے جو پہلے علم نہ رکھے کہ ہے بولنے والا یہ جبریل تو میرے نبی کے پسینے کے قطرے سے بنا. اسی تقریر ہے یار. اب جبریل کیوں آتے تھے یہ تو فصل. اچھا میں گھر سے چلا، خطیب نہیں تھا، بولے یار تھوڑا بولے. خطیب تھا، لاہور میں مجلس پڑھی، خطیب تھا. ابھی آپ کے یہ جڑا والا پڑھ کے آؤں، خطیب تھا. توجہ ہے؟ گاڑی میں تقریر کیوں نہیں کی؟ خطیب تو تھا نا، گاڑی میں تقریر کیوں نہیں کی؟ یہ تھا کہ پہلے پہنچ لوں پیر محل، پھر مولا کے پاکیزہ عزادار آ جائیں، نقیب ممبر میرا اعلان کرے، پھر میں تقریر شروع کروں. آپ غور نہ فرمائے تو میں کیا کروں؟ جبریل آتے تھے. اچھا میں جیسے ممبر پر آیا، میرے سے نوجوان نے کہا کرامت عباس آج ہمیں دعوت ذوالشیر سنا دو. ادھر سے آواز ہے جناب ہمارا دل چاہ رہا ہے تھوڑی سی خیبر سنا دو. پیر گلزار شاہ جی نے کہا آج سورہ کوثر کی تفسیر پہ بولیں. اس طرف سے میرے جوانوں نے کہا حضور آج ہمیں بدر کے احوال سنا دیں. اس میرے پیارے بھائی نے کہا حضور ہمیں حضور کی معراج سنا دیں. تو آپ کو یقین تھا نا کہ یہ مضامین مجھے آتے ہیں؟ آئے ہائے ہائے نہیں غور کر رہے آپ تو کیا آپ مجھے پڑھا رہے ہیں؟ میری ساری محنت اپنے ذات تو کیا آپ مجھے پڑھا رہے ہیں؟ کیوں پیر صاحب آپ مجھے فرمائش کر رہے ہیں؟ آپ کو یقین ہے کہ آل محمد کے اس چھوٹے سے خطیب کو یہ سب آتا ہے، پھر آپ فرمائش کریں یہ پڑھ دیں یہ پڑھ دیں یہ پڑھ دیں. کوئی ذہن سوا رہا تو اس کا ذمہ دار نہیں. جبریل بھی آ کے یہی کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ کا سلام ہو میرے نبی پر. میرا اللہ کہہ رہا ہے اب سورہ کوثر سنا دے. ہائے 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 کوئی ہے بولنے والا اب سورہ یاسین پڑھے، اب سورہ قدر پڑھے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ نہیں شاید میں نہیں سمجھا. تاریخ تو تاریخ ہے نا، عقل کے یتیم بچوں نے لکھی ہے. بغض علی میں جوان ہونے والوں نے یہ تاریخ لکھی ہے. 3000 فٹ کی بلندی پر ہے غار حرا. نبی گئے، نبی عبادت کرنے جاتے تھے. میں ان کی تاریخ بیان کر رہا ہوں. جبریل آئے، جناب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے سے خوفزدہ ہوئے. اگر جملے نہ ہوں میرے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال. انہوں نے کہا پڑھیے اللہ کے نام سے. حضور نے فرمایا نقل کفر کفر نباشت معاذ اللہ خاک بدہن. میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا. کہاں سے لی یہ تاریخ؟ کس قوم کو بنا رہے ہو؟ 3 دن کا عیسیٰ ماں کی آغوش میں کہے آیا ہوں تو نبی ہوں، صاحب کتاب ہوں. عیسیٰ صاحب کتاب 3 دن کا ہو اور سید عیسیٰ جبریل سے پڑھے. ہائے 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 نہیں غور کیا. ہوش سے بات کرو. آج کوئی صحابہ کی شان کے پرچم اٹھا رہا، کوئی اہل بیت کی شان کے پرچم اٹھا رہا. پہلے نبی کی عزت کرنا سیکھو، پہلے اپنے رسول کی حرمت کو سمجھو. نبی نے کہا نعوذ باللہ میں ان پڑھ ہوں. تمہاری گورنمنٹ کے مطابق چھوٹے سے چھوٹے 5ویں اسکیل پر بھی اگر کسی نے بھرتی ہونا تو دیکھا جاتا ہے مڈل پاس ہے کہ نہیں، میٹرک پاس ہے کہ نہیں، اور اگر اور زیادہ ہو پھر دیکھا جاتا ہے گریجویٹ ہے کہ نہیں، ایم فل کیا ہے کہ نہیں، ماسٹر آف بزنس کیا ہے کہ نہیں، آکسفورڈ میں کیا ہے کہ نہیں.
ڈگری لی ہے کہ نہیں؟ تم غور نہیں فرما رہے؟ 14 پاس کی ہے کہ نہیں؟ تم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے 14 نے اسے پاس کیا ہے کہ نہیں؟ ہائے ہائے ہائے، نہیں غور کیا آپ نے جملے پر؟ اللہ اکبر، بڑے بڑے گریجویٹ جاہل دکھاتا ہوں، یہ تاریخ پڑھا رہے ہیں اور اس تاریخ پہ عمل کر رہے ہیں۔ تبھی 13 رجب کو میرے علی علیہ السلام نے کعبے کے وسط میں مصطفیٰ کے ہاتھوں پر 4 کتابیں سنائی تھی۔ نہ بھی سناتا تو بھی علی تھا، آئے ہائے ہائے، نہ بھی سناتا تو بھی علی تھا۔ علی نے اسی لیے سنائی تھی تاکہ کل کوئی پوچھے یہ نہ کہہ دے کہ میرے نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ ارے جس کا لعاب لے کر علی 4 کتابیں سنا رہے اس کا نبی ان پڑھ ہوگا؟ آئے ہائے ہائے، نہیں غور کیا آپ نے؟ سوچے وہ نبی کتنا بڑا عالم ہوگا، جیتے رہو میرا بیٹا، سوچو وہ میرا نبی کتنا بڑا رحیم ہوگا۔ بسم اللہ۔ صلوات پڑھ دیجیے علی محمد برات۔ ہم جلدی میں پڑھ دیتے ہیں ذاکر، آپ جلدی میں سن لیتے ہیں، شان علی سمجھ کے نعرہ لگا لیتے ہیں، بات کو سمجھتے نہیں۔ اچھا، میرے نبی نے جو میرے مولا علی علیہ السلام کے دہن اقدس میں اپنی زبان رکھی تھی، اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا میرا نبی کوئی کام حکمت علم کے بغیر کرتا ہے؟ سیم بھائی ناراض تو نہیں ہے؟ اچھا توجہ فرمائیں، حکمت کیا تھی؟ آپ کے ہاں بچہ پیدا ہونا تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلی خوراک کوئی نیک بندہ دے، نمازی ہو، تہجد گزار ہو، عالم ہو، فقیہ ہو، ولی ہو، مجتہد ہو، نہیں غور کیا، صالح ہو، امین ہو، یہی کوشش ہوتی ہے؟ یا نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، پتہ بھی ہو یہ شرابی ہے، آؤ جی مورتی لگائیں۔ کیوں؟ تمہیں اپنے بچے کا اتنا احساس ہے نا کہ کوئی نیک پہلی خوراک دے، نصیب ہے میرے علی کا، ہائے ہائے ہائے، تو یہ بولنے والوں نصیب ہے یہ میرے علی کا جس کی پہلی خوراک حضور کی زبان سے، ہائے ہائے ہائے، نہیں غور کیا؟ دیوانہ موضوع ہے، کاش وقت کا مجھے پریشر نہ ہوتا، میں اپنے بھائی کی نظر کر رہا ہوں یہ جملہ، خدا کی قسم آپ نے کیپ نہ بھی پہنی ہو نا، مجھے اللہ نے وہ آنکھ دی ہے، میں پہچان سکتا ہوں کون سا میرا شیعہ بھائی ہے، کون سا میرا سنی بھائی ہے، دونوں نبی کے عاشق، دونوں علی کے غلام۔ اللہ اکبر، مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلام۔ آپ اندر آئیں گے نا، اندر آئیں گے، جوتے باہر اتار کے، ٹھیک ہے نا، میں جوتے باہر اتار کے آئیں گے۔ کوئی بندہ اپنا قیمتی ترین ٹیلی فون وہاں رکھ کے نہیں آئے، ایسے ہے نا، اپنی چیک بک باہر رکھ کے نہیں آئے، اپنی رجسٹری مکان کی باہر رکھ کے نہیں آئے۔ رجسٹری کے لیے، چیک بک کے لیے، اکاؤنٹ، یہ سب آپ کی سیکریسی ہے، آپ کسی لاک میں رکھیں گے جہاں کسی کی نظر نہ ہو، پتہ چلا قیمتی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے۔ نہ نہ نہ، آپ غور ہی نہیں کر رہے، آپ پہنچ رہے ہیں جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ معلوم ہوا قیمتی چیز کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ آج کے ولی کو اتنا علم ہے تو سید الانبیاء کو، جس کے دروازے کے نوکر ولی کہلاتے ہیں، جس کے دروازے کے نوکر صحابی کہلاتے ہیں، نہیں غور کرے اس کا علم کیا ہوگا؟ نبی کو بھی علم تھا، جنگیں ہوگی، حفاظ شہید ہوں گے، قاری شہید ہوں گے، نبی نے کعبے کے اندر سینہ ولایت میں قرآن محفوظ کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، تو یہ بولنے والا نہیں، ابھی مزید دلیل سنیں، ہو سکتا ہے کچھ اس لیے نہیں بولے کہ شاید میں سمجھا نہیں سکا۔ تورات اللہ کا کلام، زبور اللہ کا کلام، انجیل مقدس اللہ کا کلام، ہم جاہل نہیں ہیں، قرآن اللہ کا کلام، ٹھیک ہے نا۔ تورات 500 زبانوں میں ڈپ کی گئی، لیکن ایک بندہ دکھاؤ جو تورات کا حافظ ہو۔ اب اس سے بھی آہستہ بولو،
میں وہ نہیں نہ سنا کولا جوڑا پا ساڑی فرمائش مرحب نو انج الٹا ساڑی فرمائش. فر چھوڑ دو فرمائشیں, قرآن سنا کرو. قوم کو اس منبر سے پیغام کی ضرورت ہے. مولا آپ کو زندگی دے. ذاکرین کا اپنا مقام, نعت خانوں کا اپنا مقام, دونوں میرے مولا کے ثنا خان. میں سب کی عزت کرتا ہوں. توجہ, بہت اہم مرحلے میں آج کی گفتگو ہے. تو میرے نبی کا علم کیا ہوگا, میری نبی کا عظمت کیا ہوگی. بس مسلمانوں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, صبح تک نہ بولو تو میں بی بی کا نوکر ہی نہیں. کوئی تورات کا حافظ نہیں, کوئی زبور کا حافظ نہیں, کوئی انجیل کا حافظ نہیں. آؤ میری انگلی تھامو, پیر محل چلتے ہیں, گلی گلی میں, چوک میں, شاپس میں, کتنے کہو حافظ ملیں گے. اس لیے کہ قرآن نبی کے دل پہ اترا اور نبی نے یہی قرآن علی کے دل پہ اتارا. ہائے ہائے ہائے, سینہ بسینہ علم. اللہ اللہ سینہ بسینہ علم رسول سے چلا. رسول نے اپنے علی کو قرآن دیا, علی علیہ السلام نے یہی نور حسن میں منتقل کیا, حسن سے یہی نور حسین میں. توجہ نہیں فرمائی آپ. پھر 12ویں کے ولیوں میں سینہ بسینہ. تم جیب تو کاٹ سکتے ہو, نہیں غور کر رہے, تم جیب تو کاٹ سکتے ہو, تم چیک بک تو چھپا سکتے ہو, لیکن تم سینے سے علم کیسے نکالو گے؟ بس یاد رکھنا, علم اگر کوئی قد ہوتا تو میرا رسول ہوتا, رسول اگر لفظ ہوتا تو علم ہوتا. ہائے ہائے, صلوات پڑھ یا محمد پر. پاک بی بی آپ کو سلام علیکم. کل کی تقریر ہے ذہن میں کہ اس وقت تک میرا نبی ہونٹ نہیں ہلاتا جب تک اللہ کی تھک تو نہیں گئے. اختیار ولایت پر ایک جملہ سن. مولا آپ کو زندگی دے, صحت دے, سلامتی دے. میں تمام اپنے اہل سنت بھائیوں جو سلسلوں والے, جو عشق والے, ان سے سوال محبت بھرا کر رہا ہوں. وہ لاہور کے ولی ہوں, وہ بھارت کے نظام الدین اولیاء ہوں, وہ اجمیر کے خواجہ محی الدین چشتی علیہ رحمہ ہوں, وہ آپ کے جڑیالہ شہر کے وارث شاہ ہوں, وہ آپ کے قصور کے بلے شاہ ہوں. توجہ ہے نا. سارے ولیوں کی قبر پر جا کر آہستہ سے سورہ یاسین پڑھنے کے بعد سوال کرنا, آپ ولی کس وجہ سے ہیں؟ آئے ہائے, نہیں غور فرما رہے. اگر بندہ صرف نمازوں سے ولی ہوتا 30 ولی مسجدوں سے نکلتے. اگر بندہ صرف روزوں سے ولی ہوتا, عبادتیں بہت بڑی, نعوذ باللہ, ان عبادتوں کا انکار کرنا کفر ہے. اگر بندہ صرف روزے سے ولی ہوتا, رمضان المبارک میں ایک مہینے میں 1 لاکھ ولی ملتے. اگر بندہ زکوٰۃ دینے سے صرف ولی بنتا, ہر زکوٰۃ دینے والا شاید ولی ہو جاتا. اگر بندہ حج کرنے سے, حالانکہ اللہ کا گھر ہے, اللہ تو میرے علی کا بھی خالق ہے, تو سب ولی ہو جاتا. اللہ نے یہ شعبہ, نبی نے یہ شعبہ, حکومت ایک ہوتی ہے, منسٹر الگ الگ ہوتے ہیں. نہیں غور کر رہے, نہیں غور کر رہے. لیسکو کا منسٹر الگ, لا کا منسٹر الگ, زراعت کا منسٹر الگ. جس کا کیس ہوتا ہے وہی وزیر سنتا ہے, وہی نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے. رسالت کا شعبہ اللہ نے میرے نبی کے ذمہ کیا, ولایت کا شعبہ اللہ نے میرے علی کے ذمہ کیا. ہائے ہائے ہائے, نہیں غور کروا رہے. وہ کیسا ولی ہے؟ اللہ مولا آپ کو زندگی دے, صحت دے, سلامتی تھا. آخری جملہ فضائل. میری پاک بی بی آپ کو سلامت. علی ولی اللہ خواب نہیں ہے جو بے ہوش ہو کر آنکھیں بند کر کے دیکھا جائے. علی ولی اللہ دن نہیں ہے جس کی شام ہو جائے. علی ولی اللہ چاند نہیں ہے جو 14 کے بعد کھٹ جائے. علی ولی اللہ سورج نہیں ہے معاذ اللہ جسے گرہن لگ جائے.
علی ولی اللہ ایک ستارہ نہیں ہے جو ٹوٹ جائے. علی ولی اللہ اللہ کا امر بھی نہیں، اولی الامر ہے. ہائے ہائے ہائے، امر تو روح کو کہا گیا. پاک بی بی آپ کو سامنے امر روح کو کہا. سورہ بنی اسرائیل 13واں سپارہ اللہ فرمائے یسألونک عن الروح، حبیب اگر یہ پوچھے کہ روح کیا ہے، ان سے کہہ دینا کل روح من امر ربی، تمام کی تمام روحیں اللہ کا امر ہے. بندہ مرتا ہے، روح نہیں. بولو بھائی، شیعہ سنی تو بندی اہل حدیث تمام مکاتب فکر کا حضرت صاحب یہی فلسفہ ہے نا کہ بندے کو موت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، روح نے نہیں. یہ اللہ کا عدل ہے، جو جس سے بنا اسی میں جائے گا. انسان آگ، ہوا، مٹی، پانی اور روح سے بنا. پہلی تقریر ہے یا پانچوں چیزوں پہ زندہ ہے. پانی نہ ہو فارغ، آگ نہ ہو پکانے کے لیے کھانا نہیں، مٹی نہ ہو تمہارے مکان نہیں، مولا آپ کو صدقی دے. ہوا نہ ہو تو مسجدوں میں دعائیں کرتے ہو یا اللہ بڑی گرمی ہے، آج ہوا چلا، ادھر بندہ دنیا سے گیا، ادھر زمین کے اندر، کیونکہ اس کا اصل تھا مٹی. روح جہاں سے آئی وہاں چلی گئی، روح ہے زندہ. تو میرے پیارے پیارے ڈیئر سویٹ مسلم بردر، جب امر کو موت نہیں تو اولی الامر کو کیسے باپ؟ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ امر اگر زندہ ہے تو روح الامر کیسے مر گیا؟ اچھا دیکھتی آنکھیں، آج تھوڑا آپ کو بولنا پڑے گا، تھوڑا بولے نا مجھے پتہ چلے. دیکھتی آنکھیں، اچھا سنتے کان، ٹھیک ہے. آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، ہاتھ اٹھتے ہیں، پاؤں چلتے ہیں، دانت خوراک کو پیستے ہیں. توجہ ہے نا، ان سب کا مقصد ہے نا. اور اگر میں کہوں آنکھیں نہیں دیکھتی تو بھائی کیمرہ ایک نہیں دو لگے ہوئے، بھاگنے کا موقع نہیں ملتا. آپ کی خاطر 15 منٹ کھڑا ہوں گا تاکہ آپ مطمئن ہو کے جائیں. میں نے کبھی نہیں کہا یہ حوالہ یہ حوالہ، اور اگر کوئی پوچھے کہ بلا یہ حوالہ کہاں تھا تو کہے اللہ کے حوالے. نہیں غور کیا؟ یہ غیر ذمہ دار لوگوں کا رویہ ہے. دیکھنا میری. اور میں اگر کہوں آنکھیں نہیں دیکھتی، کان نہیں سنتے، ہاتھ نہیں اٹھتے، پاؤں نہیں چلتے، زبان نہیں بولتی، تو آپ کا حق ہے نا مجھ سے پوچھنا کہ مولانا ہم نے بچپن سے سن کے اب تک سنا ہے کہ سب کچھ اسی ہے، آپ کیسے کہتے ہیں کہ آنکھیں نہیں دیکھتی؟ او میرے بھائی، آنکھوں کے پیچھے جو نور ہے نا، ہائے ہائے ہائے، نہیں غور کیا؟ آنکھوں کے پیچھے جو نور ہے نا وہ ہے امر. کانوں کے پیچھے جو پردہ قوت سماعت ہے نا وہ ہے امر. زبان کے پیچھے جو پردہ حکم ہے نا وہ ہے امر. اگر ہاتھ اٹھتے ہیں کون ہے کسی مردے کو ہاتھ بلند کرے؟ اگر زبان بولتی ہے، چاہے قاری ہو، چاہے علامہ ہو، چاہے حافظ ہو، اب کہو بولے، چپ. اگر پاؤں چلتے ہیں اب کہو اٹھے چلے، سب کو چپ. جملہ آہستہ سے کہوں گا، آپ کو آہستہ سے نہیں سننا. وہ میرے پیارے بھائیوں، کن بحثوں میں چلے ہوئے؟ جب امر کے بغیر 5 فٹ 7 انچ کا یہ انسان مکمل نہیں تو اولی الامر کے بغیر اللہ کی کائنات کیسے ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ آگے بھی آپ کو سمجھ مولا علیم علیم بسم اللہ بس تو مولا آپ کو سمجھ جناب محمد. بس میرے مسلمان بھائیوں، میں ہر مجلس میں کہتا ہوں ایک ہو جاؤ، حسین کا غم مل کے مناؤ. حسین صرف شیعوں کا نہیں، حسین اہل سنت کا بھی ہے.
حسین دیوبندیوں کا بھی ہے، حسین اہل حدیث کا بھی ہے، بلکہ شارٹ کروں، ہر صاحب ضمیر کے دل کے بادشاہ کا نام حسین ہے۔ جو بندہ غیرت مند ہے نا، اس کا امام حسین۔ امام حسین اپنا رتبہ بڑھانے کے لیے شہید نہیں ہوا، ہماری عزت شہادت سے ہے، شہادت کی عزت حسین سے۔ اللہ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کی دعوت میں نے وعدہ کیا تھا، میں فضائل آج کل پر جس نے جو دعا مانگنی ہے مانگ لو۔ آج اس بی بی کے شہزادوں کے جنازے نے، جس بی بی کو کربلا سے لے کے شام تک لوگوں نے پتھر مارے، گرم پانی پھینکے، جناب عبداللہ بن جعفر کے دونوں شہزادے، جی بسم اللہ، میں اعلان کروں گا تو ادھر سے جنازے آئیں گے، جلدی نہیں کر رہا، بڑی عزت سے کاندھا دینا، دوسرے بھائی کو دھکا نہیں دینا۔ ہو سکتا ہے جنازے اٹھنے اٹھائے ہوں جس کے بازو نہیں ہے، ہائے ہائے، جسے سمجھ آئیے ہائے کریں، سنی بھائی ہائے کریں گے، شیعہ ماتم کریں گے، مولا آپ کو سلام رکھے، اور کوئی آئے نہ آئے، جن کے جنازے ہیں ان کی پاک ماں روحانی طور پر میری بیٹیوں میں تشریف لائیں گی۔ آپ جانتے ہیں میں کبھی بیٹھ کر مصائب نہیں پڑھتا، بیٹا ممبر کو سب پیچھے کریں، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ جناب سیدہ آپ کو تھوڑا اور عزت عطا فرمائے، مولا کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ۔ میری پاکیزہ بیٹیوں، رونا ضرور مگر سروں سے چادر نہ اترے، جو تمہیں ذاکر مولوی کہے نا چادریں اتار دو، اس کی بات نہ ماننا۔ ان چادروں کے لیے سارے سر نیزے پر تھے، عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں گیا۔ اس پردے کی اتنی اہمیت ہے۔ میرے نوجوان شیعہ سنی مسلمان بھائیوں، میں اپیل کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ رہا ہوں، ساری دنیا شراب پیے، کبھی تم شراب نہ پینا۔ اس شراب کی وجہ سے رسول کی بیٹی 4 گھنٹے کھڑی رہی، محمد کی بیٹی شام کے بازار میں 72 گھنٹے۔ ان شرابیوں نے گھر اجاڑا ہے بی بی بطول کا۔ اللہ اکبر، تھوڑا بیٹا اور پیچھے کرو ممبر، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ۔ کافی ٹائم ہے میرے پاس، ابھی 14 منٹ ہے، کوشش کروں گا ان 14 منٹوں میں بی بی کے شہزادوں کا جنازوں کی برآمدگی کرو۔ جو ممبر پہ اداکاری کر اس پہ خدا کی لعنت، یہ نہ کہا کر اٹھ کے پٹو اور اپنی آنکھ میں تیرے آنسو نہیں آتا، بی بی سے پہلے خود آنسو مانگے کر۔ آپ جانتے ہیں نا، ایک بندہ نہ روئے، میں بیویوں کا نام نہیں لیتا، بس آپ کو پتہ ہے مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے خوف آتا ہے، میں اس بی بی کا نام کیسے لوں جس کا نام عباس نے نہیں لیا؟ کیا غور کر رہے ہو کہ نہیں؟ علی کے شیر نے بھائی ہونے کے باوجود ساری زندگی علی کی بیٹیوں کا نام نہیں لیا۔ میں کیسے لے لوں؟ میری کیسے جرأت ہے میں علی کی شہزادیوں کے نام لے لوں؟ بس میں نام لیتا ہوں کسی طریقے سے، مصائب کے سورہ یاسین کے بچوں کی۔ ادب پہ رونا آتا ہے کیا نہیں؟ اے میری سینڈ دے بال کھلے، حیا کیا کر، اپنی زبان کو کنٹرول کر۔ شبیر کی مجلس میں بن ٹھن کے نہ آنا، غیروں نے رلایا ہے تم نہ رلانا۔ آگئی شب عاشور، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ غازی بھی تیاری میں، اکبر بھی تیاری میں، قاسم بھی تیاری میں، دونوں شہزادے چھوٹی چھوٹی تلواریں تیز کر رہے ہیں۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لی، دونوں شہزادے چھوٹی چھوٹی تلواریں، جناب اون، جناب محمد۔ سلام ہو علی کی مقدس بیٹی، سلام ہو شریکت الحسین پر، جو اپنے بچوں پہ نہیں روئی، جو اکبر پہ روئی ہے۔ پتہ نہیں کیا سن رہے ہو،
दोनों बच्चे आए, अम्मा हमें इजाजत दो। वफा सुनोगे बहन की? अली का वास्ता जो आज मसाइब सुन रहे हो ना, कभी बहनों से नाराज ना हुआ करो, कभी बहनों का हक ना रखा करो। जनाजे से जाती है बहनें, जनाजे से जाती है बेटियां, इन पर अपनी जोश न दिखाया करो। दोनों शहजादे आके कहते हैं अम्मा हमें इजाजत दे। बीबी रो के फरमाती है ठहरो बेटा, इजाजत मामू देंगे। लेके गई, इधर ऑन, इधर मोहम्मद, सामने में रो हुसैन। बीबी की आवाज है हुसैन मेरे बच्चों को शहादत की इजाजत दो। नहीं गौर किया, मेरे बच्चों को शहादत की इजाजत दो। हुसैन कहते कैसे भेजूं, ये अली के नवासे हैं, ये मेरे भांजे हैं, ये निशानियां हैं, कैसे भेजूं। अकबर से पहले बीबी रो के कहती है भैया ये जब मैं लेके चली थी ना तो मैंने इनके वालिद को कहा था मैं अकबर का सदका लेके जा। हाय हाय हाय, और मातम कर जो बैठा है, जो अली का शिया है, मैं अकबर का सदका लेके जा रही। भैया सदका पहले भेजा जाता है। बस मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। बेटे घूंट पानी दे, मौला आपको कोई गम ना दे। गम हुसैन के अलावा ये गाजी पाक का अलम है। मेरे मौला गवाह रहना, अगर मैं रुलाने के लिए गलत रिवायत पढ़ूं तो बीबी मुझसे पूछे, कोई बर्दाश्त कर जाए कोई बात नहीं, वो उसका हौसला है। मेरी बेटी को खुल के रोना। आज मैं तुम्हारे हिस्से के मसाए पढ़ रहा हूं। मेरी बेटियों के रोते हुए किसी मेरी बेटी के सर से चादर उतरे ना, तो साथ वाली बेटी पर वाजिब है कि वो बेटी के सर पर चादर दे दे। रब्बे मोहम्मद की कसम, एक को हुसैन ने सवार किया, और क्या सुन रहे हो, एक को अब्बास ने सवार किया। घोड़ों ने भागना शुरू किया, या खेमे से आवाज आई। अकबर ने कहा शहजादो आस्ता जाओ, जरा घोड़े के पीछे देखो। अब जो देखा बूढ़ा हुसैन दौड़ दौड़ के कह रहा है आयो मेरे औला मोहम्मद, आयो मेरे जिगर के टुकड़े। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बेटे थोड़ी आवाज खोल, मौला तुम्हें कोई गम ना देगा। मैं हुसैन, मेरा भाई कह रहा फिर पढ़। दोनों शहजादे नीचे उतरे, हुसैन के कदमों पे हाथ रखे। मामू इमाम भेजने को दिल नहीं चाह रहा, भेजने को अच्छा किया, अच्छा किया, बलब पुछा दिए गए। उसकी एक वजह है मौलाना साहब, माँ अमेरिका में होना, अगर कोई बेटा यहाँ रह जाए, उससे अचानक खबर मिले तेरा बेटा दुनिया से चला गया, न उसे चादर की रहती है न जूतों की रहती है, भागती है एयरपोर्ट की तरह, टेलीफोन करती है जनाजा ना उठाना और मुझे बेटे का चेहरा देखने दो। जैसे ही पीर महल में पहुंचती है लोग कहते रास्ता दो, और मरने वाले की माँ आ गई। अल्लाह अकबर। ये तो आम खुदा का नाम है, गर्मी में न जाना, मौसम को ना देखना। बच्चे हैं आलिया के, बच्चे हैं बीबी के, बस काश मेरे पास वक्त हो, 5 मिनट है इसमें शहादत मुकम्मल करनी। दोनों शहजादे घोड़े पे बैठे। आपको याद है, आपको है ना याद, माँ ने वसीयत की थी मेरे शहजादों अकबर की जागीर से, मौला आपको सलाम, अकबर की जागीर से बाहर गिरना। पहले शहजादे आगे थे, फौजें पीछे थी। जैसे ही अकबर की जागीर खत्म हुई, हमने घोड़ा मोड़ा, तलवार निकाली, कहा शाम और कूफा वालों की औलादों, हम अकबर की जागीर से बाहर आ गए। शहजादे ने सिमर के खेमे पर जाकर तलवार मार के कहा बाहर निकाल, तुझे अब्बास के भांजे। हाय हाय हाय, अल्लाह जाने में क्या पढ़ रहा, तुझे अब्बास के भांजे बुलाते हैं। अज़ादारों, भागी हुई फौज वापस आई।
بابا جی فکر نہ کرے، میں اپنے وقت کے اندر ختم کروں گا۔ بھاگی ہوئی فوج واپس آئی، جس نے سمجھ لیا نا وہ صبح تک روئے گا، جو نہ سمجھ سکا میری اپنی قسمت۔ شمر کمینہ کہتا ہے یہ جعفر طیار، کوئی ہے بولنے والا؟ یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، یہ عباس کے شاگرد ہیں، بڑے بہادر ہیں، اکٹھا حملہ کرو۔ 10,000 کا لشکر ٹوٹ پڑا عالیہ کے بیٹوں پر۔ جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے ہاتھ میں برچھی تھی اس نے برچھی ماری، جس سے کچھ نہیں ملا پتھر اٹھا اٹھا کر عالیہ حوصلہ عالیہ کے بچوں کو مارنا شروع کیے۔ آخری 2 فکریں ہیں، میں کہوں گا عباس بھائی تو پھر جنازے لائیے، اعلان کروں گا باقاعدہ۔ میرے اہل سنت بھائیوں، ہم سے نہ پوچھا کرو ہم کیوں روتے ہیں۔ تمہیں گنبد خضرا پر کلر کرنے والے انجینئر کا دستانہ مل جائے گا، اسے الگ رکھتے ہو۔ یہ وہ دستانہ ہے جسے پہن کر اس نے حضور کے روزے کو، میں پاک محمد کے بچوں کے مسائل پڑھ رہا ہوں، اتنا لشکر تھا کہ دونوں چار لشکر میں چھپ گئے۔ عزاداروں، کمینے حکیم بن طفیل نے آگے بڑھ کر بڑے شہزادے کو وزنی گرز مارا، شہزادہ سنبھل نہیں سکا، آواز آئی مامو، نوکر گر گئے، ادھر سے حسین چلا، ادھر سے عباس۔ میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا، بس آخری جملہ۔ کرکٹ میچ ہو نا، کرکٹ میچ 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائے نا، کہتے کوئی بات نہیں، قومی کھیل، 5 منٹ کی اجازت نہیں ہے مجھے حسین کے بچوں کی شہادت پڑھنے کی۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ۔ ادھر سے حسین چلا، بابا جی دعا کیجئے گا، ادھر سے عباس چلا، حسین کی آواز آئی، اور میرے شہزادوں کہاں گرے ہو؟ بڑے شہزادے کی آواز آئی، آقا تیرا نوکر یہاں ہے۔ حسین نے ماتھا چوما، چھوٹے کو عباس نے اٹھایا، بس دونوں جنازے لے کر چلے۔ ادھر ماں کی آواز آئی، دعا کرو دعا کرو، میرے بچوں نے پانی نہ پیا ہو۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، عالیہ کے بچوں کو تیروں سے، تلواروں سے، نیزوں سے شہید کر دیا گیا۔ آج ان کے جنازے پیر محل امام بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ کر لو ماتا، ہائے حسین، ہائے سیدہ۔